السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درود شریف کی فضیلت و اہمیت کسی بھی مسلمان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار لاتعداد احسانات تمام امت پر ہیں۔ اس بنا پر ہم پر حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم بھیجتے رہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر ایک شخص پر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر پوری زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب اگر مجلس میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر بار تو بھیجنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ پوری مجلس میں بھیجنا واجب ہے، اور زیادتی اس کے اندر کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر واجب نہ بھی ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ بھیجنا فرض ہے، ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود و سلام بھیجنا واجب ہے، اگر واجب نہ بھی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہم پر ہیں، جو انعامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جو تمام امت پر ہے، اس پر ہمارا یہ حق تھا اور ہم پر یہ ضروری تھا کہ ہم بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آپ کا نام سنیں درود سلام بھیجیں۔ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے مختصر ترین درود ہے، یہ ضرور ہمیں بھیجنا چاہیے۔ درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں، کتابیں بھی اس سلسلے میں موجود ہیں، اور خاص اعمال کے لیے خاص درود شریف بھی ملتی ہیں، اور جو درود شریف نہ پڑھے اس کے لیے سخت وعیدیں بھی ہیں۔ چنانچہ ایک سخت وعید ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترکہ بد دعا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی مسلمان کے سامنے آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی اور لعنت فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا موضوع آج کی اس ویڈیو میں درود شریف کے فضائل اور وعیدوں پر نہیں ہے۔ ہم آج کے اس ویڈیو میں جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے سب سے افضل درود شریف کون سا ہے، اور پھر مختصر کچھ الفاظ درود شریف کے جو پڑھنے میں آسانی اور سہولت سے ہماری زبان پر جاری ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہم آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ سب سے افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے، سب سے افضل ترین درود ہے۔ اس کے تمام صیغے، جو تمام الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ان کی فضیلت دیگر تمام درودوں سے سب سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی اہم ترین عبادت کے لیے اس درود شریف کا انتخاب فرمایا، لہٰذا نماز کے علاوہ جو آپ پر درود شریف بھیجا جائے گا اس میں سب سے بہترین الفاظ اسی درود ابراہیمی کے ہوں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ درود شریف کے جو کلمات ہیں، درود شریف کے جو الفاظ ہیں، صیغے ہیں، وہ بہت سارے منقول ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے لیے احادیث میں جو درود شریف آئے ہیں انہی کو پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ جو بھی صحیح معنی والے الفاظ ہیں درود و سلام کے، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جا سکتا ہے، ان پر بھی ثواب پورا ملے گا۔ ہاں، جو الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جو احادیث میں آئی ہیں، ان کو بھیجنا، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ زیادہ اجر دلانے والا ہے۔ چنانچہ اگر تفصیلی طور پر آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں تو شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل درود شریف، فضائل اعمال کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر مختصر 40 درودوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اسی طرح زاد السعید حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح دلائل الخیرات کے نام سے بہت مشہور کتاب ہے قاضی نور محمد صاحب کی، اس کے اندر درودوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو صحیح معنی والے الفاظ والے درود شریف ہیں ان کا ضرور انتقال لیا جا سکتا ہے۔ جو شروع کی کتابیں ہیں وہ تو مشہور ہی ہیں، اس کے اندر صحیح ہیں، اور کسی کے اندر کچھ ہوئی ہے تو علماء سے رجوع کر کے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو مختصر درود ہیں جو عام طور پر زبان پہ آسانی سے جاری ہو سکتے ہیں، ان کے کچھ کلمات آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسی طرح اور ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اور ایک درود شریف ہے، یہ بہت مشہور ہے، جمعے کے دن بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے،
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اور اسی طرح اور ایک جیسا صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود شریف ہے سب سے، اسی طرح اور ایک درود شریف ہے صلی اللہ علی النبی الامی۔ اس کے علاوہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو خاص طور پر ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو دعا کے ساتھ درود شریف پڑھتے تھے۔ دعا کے الفاظ جو حدیث شریف میں ملتے ہیں مسجد میں جاتے وقت یہ ہیں: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ کچھ کمی زیادتی اور الفاظ میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے، تو اس طرح بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اصل چیز یہ ہے اور اصل بات یہ ہے کہ ہر موقع پر جہاں جہاں بھی مناسب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجنے کا مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے افضل ترین درود شریف تو درود ابراہیمی ہے۔ اس کے علاوہ موقع محل کے حساب سے تسبیحات کے لیے مختصر درودوں کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، جن کے چند کلمات آپ کو ابھی پیش کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔